یہ فوجی جیل کی کال کوٹری کا ایک منظر تھا اور ویرا اس کال کوٹری کے اندھیرے میں گمسم سا بیٹھا تھا۔ کچھ دیر پہلے ہی فوجی اس سے پوچھ تاچھ کر کے گئے تھے، لیکن اس کی زبان سے ایک لفظ بھی ادا نہیں ہوا تھا۔ انہوں نے اس کا منہ کھلوانے کے لیے اسے مارا بھی تھا، مگر کچھ بولنا تو دور، اس کے ہونٹوں سے ایک سسکی نہیں نکلی تھی۔ ابھی بھی اس کا پورا وجود زخموں سے دکھ رہا تھا، لیکن وہ بس دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا۔ جسم کے وہ زخم تو اس کے سامنے کچھ بھی نہیں تھے، جو زخم اس کے دل پر لگے تھے۔ مینا نے اپنی آنکھیں بند کی تو مرجان کا مسکراتا چہرہ اس کی آنکھوں کے سامنے آیا تھا۔ چلے جاتے ہیں یہاں سے دور، بہت دور، جہاں آپ کے اور میرے سوا کوئی نہ ہو، کوئی مجبوری نہیں، کوئی پابندی نہیں، بس ہم اور ہماری محبت۔ مرجان کے الفاظ یاد کر کے ویرا کرب سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ اس کال کوٹری میں سے بند ہوئے شاید 15 دن گزر چکے تھے، اور اب شاید اس نے ساری زندگی یہیں گزارنی تھی، اس کے بنا، اس کی یادوں کے سہارے۔ باچا، نہیں چھوڑو میرے باچا کو۔ میرا کو مرجان کا اس کے لیے رونا تڑپنا یاد آیا تو دو آنسو اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے گال پر بہے۔ کاش کاش وہ اسے ایک بار صرف دیکھ سکتا، صرف ایک بار اس سے مل کر کہہ سکتا کہ وہ بھول جائے اسے، زندگی میں آگے بڑھ جائے، کیونکہ اس کا مقدر یہ کوٹری اور اس کی چار دیواری سے زیادہ کچھ نہیں تھا۔ دروازہ کھلنے کی چرچراہٹ پر ویرا خیالوں کی دنیا سے باہر آیا اور دروازے کی جانب دیکھا، جہاں آرمی یونیفارم میں ملبوس ایک افسر کوٹھی میں داخل ہوا تھا۔ کیسے ہو ویرا؟ اس افسر نے ویرا کے پاس آتے ہوئے پوچھا اور کوٹری میں موجود بینچ پر بیٹھ گیا، جو کہ ویرا کا بستر تھا۔ پتہ چلا کہ تم بہت سخت جان ہو، جواب دینا تو کیا تمہارے ہونٹوں سے ایک آ تک نہیں نکلی؟ اس افسر نے مسکرا کر کہا، جبکہ ویرا بس مردہ آنکھوں سے خیر مرئی نقطے کو دیکھتا جا رہا تھا۔ خیر، میرا نام شہریار بنگش ہے، فوج میں مجھے جنرل شہیر کہا جاتا ہے، جنرل شہیر نے اپنا تعارف کرواتے ہوئے کہا۔ اور میں تمہارے بارے میں سب جانتا ہوں ویرا، یہ بھی کہ اصل نام تمہارا عبداللہ میر ہے، ایڈوکیٹ سجاد میر کے بیٹے۔ اب کی بار ویرا نے نظر اٹھا کر جنرل شہیر کی جانب دیکھا۔ سب جانتے ہیں ان کے گھر والوں کے ساتھ کیا ہوا تھا، یہ بھی کہ ان کا ایک بیٹا بچ گیا تھا جو اسپتال سے کہیں بھاگ گیا، لیکن کسی کو پتہ نہیں چلا وہ کہاں گیا۔ جنرل شہیر نے ایک سر دا بڑھی۔ ایڈوکیٹ سجاد کو پوری عوام اس قوم کا ہیرو مانتی ہے، جس نے انصاف کی خاطر سر کٹا تو لیا لیکن سر جھکایا نہیں۔ لیکن اگر اس عظیم انسان کے بیٹے کو دنیا جانے گی تو کیا بنے گا اس عزت کا؟ جنرل شہیر کی بات پر ویرا اپنی مٹھیاں غصے سے بھیج گیا۔ غصہ آ رہا ہے، آنا بھی چاہیے، جو کہہ رہا ہوں وہ سچ ہے اور یہ بات تم بھی جانتے ہو۔ جنرل شہیر کے لہجے میں کوئی طنز نہیں تھا، بس انہوں نے عام سی بات کہی تھی۔ لیکن جو تم نہیں جانتے میں وہ تمہیں بتانے آیا ہوں۔ جنرل شہیر نے ایک فائل پکڑ کر ویرا کے سامنے کی اور باہر کھڑے سپاہی کو لائٹ جلانے کا اشارہ کیا۔ کچھ دیر کے بعد کوٹری میں موجود بلب جل اٹھا۔ ویرا نے اس فائل کو کھول کر دیکھا، جس میں کسی ڈاکٹر کا ذکر تھا۔ یہ ڈاکٹر حسن تھے، وہ ڈاکٹر جنہوں نے سجاد میر کے بیٹے عبداللہ میر کی جان بچائی تھی۔ اس بات پر ویرا نے حیرت سے جنرل شہیر کی وہ دیکھ کر فائل میں موجود تصویر کو دیکھا۔ وہ مہربان سا ڈاکٹر اسے یاد آیا۔ جانتے ہو، اس ڈاکٹر کو اس بچے کی جان بچانے کی وجہ سے دھمکایا جاتا رہا، لیکن پھر بھی اس نے اس بچے کی جان بچائی۔ ویرا کی نظریں بس فائل پر موجود آدمی کی تصویر پر ٹکی تھی۔ یہ شخص اب زندہ نہیں۔ ویرا نے حیرت سے جنرل شہیر کو دیکھا۔ 2 سال پہلے اس کے ہاسپٹل میں ایک دھماکہ ہوا تھا، جس میں یہ ڈاکٹر اپنے مریضوں کے ساتھ شہید ہو گئے۔ اب کی بار ویرا کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ جانتے ہو وہ دھماکہ کس نے کیا تھا؟ راگا نے، تمہارے بنائے ہوئے بم سے۔ اس بات پر ویرا کو لگا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ وہ فائل اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر نیچے گری تھی۔ دنیا کو سزا دینا چاہتے نا تم، اپنے ساتھ ہوئی زیادتی کی سزا۔ یہ تو وہ شخص تھا جس نے اپنی جان کی پرواہ نہ کر کے تمہیں بچایا تھا، اس کا کیا قصور تھا ویرا؟ ویرا پھٹی آنکھوں سے سامنے موجود دیوار کو دیکھ رہا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے جنرل شہیر نے اپنے الفاظ سے اس کی روح رب فنا کر دی ہو۔ مانتا ہوں تم پر ظلم ہوا، لیکن ظلم کا ہونا ہمیں ظالم بننا تو نہیں سکھاتا۔ بولو ویرا، کیا فرق رہ گیا تم میں اور ان لوگوں میں جنہوں نے تمہارے گھر والوں کو مارا تھا؟ جنرل شہیر نے اسے گہری نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کچھ نہیں، کوئی فرق نہیں رہا، ظلم انہوں نے بھی کیا اور تم نے بھی۔ اتنا کہہ کر جنرل شہیر اٹھ کر وہاں سے چلے گئے اور ویرا کی نظر پاس پڑی اس فائل پر گئی۔ اس نے اپنے بال مٹھیوں میں دبوچے اور چیخ چیخ کر رونے لگا۔ اس آہ و پکار میں اتنا درد تھا کہ باہر کھڑا سپاہی بھی اسے رحم سے دیکھنے لگا۔ مرجان گمسم سے اپنے کمرے میں بیٹھی تھی، الماس ابھی سے کھانا کھلا کر گئی تھی۔ ان سب کی زندگی عماد نے سیٹ کر دی تھی۔ گل ایک اسکول میں جا رہی تھی اور دلاور کا علاج چل رہا تھا، جس سے اس کی طبیعت کافی بہتر بھی ہونے لگی تھی۔ اگر کوئی ابھی بھی سنبھل نہیں سکا تھا تو وہ مرجان تھی، جو بس مردہ حالت میں ایک جگہ پڑی رہتی، نہ کسی سے بات کرتی تھی اور نہ ہی ہنستی تھی۔ اگر الماس اور گل اس کے کھانے کا دھیان نہ رکھتی تو وہ شاید کھانا بھی بھول جاتی۔ الماس کو اس کی بہت پرواہ تھی، وہ سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ اپنی بیٹی کے اس غم کو کیسے ختم کرے۔ السلام علیکم اماں، عماد کی آواز پر الماس مسکرا دی۔ وہ ہمیشہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے اونچی سلام لینے کا عادی تھا۔ وعلیکم السلام، کیسے ہو بیٹا؟ الماس نے اس کے سر پر پیار سے ہاتھ رکھا تو عماد مسکرا دیا۔
میں بالکل ٹھیک ہوں، بس یہ گول گپے راستے میں دکھے تو اپنی بہنوں کے لیے لے آیا۔ کہاں ہیں وہ؟ عماد نے گول گپے پلیٹ میں نکالتے ہوئے پوچھا تو الماس مسکرا دی۔ عماد کو لے کر ان کے سارے خدشات دور ہو چکے تھے، کیونکہ اس کی آنکھوں میں ان کی بیٹیوں کے لیے وہی عزت تھی جو دلاور کی آنکھوں میں دیکھتی تھی۔ گل تو ابھی اسکول میں ہے، دلاور سے لینے گیا ہے، مرجان اپنے کمرے میں ہے۔ مرجان کے ذکر پر الماس کے لہجے میں افسردگی آئی تھی۔ ٹھیک ہے، میں اسے خود دے کر آتا ہوں۔ عماد اتنا کہہ کر مرجان کے کمرے کی جانب چل دیا۔ کمرے میں آ کر اس نے مرجان کو دیکھا جو گھٹنوں پر سرک کے بیٹھی تھی۔ عماد نے ایک کرسی اس کے سامنے رکھی اور اس پر بیٹھ کر گول گپے اس کے سامنے کیے۔ یہ دیکھو میں تمہارے لیے کیا لایا، چلو اب جلدی سے سارے کھا لو، پھر گل آئے گی تو اسے خوب چڑھانا۔ عماد نے ناک سکیڑ کر کہا، لیکن مرجان نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اچھا تو میری بہن کو گول گپے پسند نہیں، کچھ اور کھائے گی تو بتاؤ، مجھے کیا کھانا ہے وہ لے کر آتا ہوں۔ مرجان کے پھر سے کوئی جواب نہ دینے پر عماد نے گہرا سانس بھرا۔ کچھ تو بولو مرجان، ایسے تو مت کرو خود کے ساتھ۔ عماد نے سنجیدگی سے کہا، لیکن جب مرجان مسلسل خاموش رہی تو وہ اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ راگا لالا۔ مرجان کی آواز نے عماد کے قدم روکے۔ اس نے حیرت سے مڑ کر مرجان کو دیکھا۔ میں جانتی ہوں آپ راگا لالا ہو۔ عماد واپس اس کے پاس آیا اور اپنے سینے پر ہاتھ باندھ کر کھڑا ہو گیا۔ میں راگا کیسے ہو سکتا ہوں؟ ہمارا تو چہرہ بھی نہیں ملتا۔ عماد کی بات پر مرجان نے مردہ آنکھیں اٹھا کر اسے دیکھا۔ لیکن یہ آنکھیں، میں جانتی ہوں آپ راگا لالا ہو۔ مرجان نے بھرپور یقین سے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، راگا مر چکا ہے مرجان، بھلا میں کیسے؟ نہیں آپ راگا نہیں، وہ صفاق درندہ تھا جس کی آنکھوں میں کسی کے لیے عزت نہیں تھی، لیکن جب آپ کے فوج کے پاس سے آیا تو آپ کو راگا لانا نہیں تھا۔ بس وہ راگا نہیں تھا۔ عماد نے اس کی بات پر گہرا سانس لیا۔ میں تمہیں سچ نہیں بتا سکتا مرجان، مجھے اجازت نہیں، عماد نے مجبوری سے کہا، لیکن مرجان کی آنکھوں میں آنسو دیکھ کر وہ اس کے پاس بیٹھ گیا۔ دیکھو جو تمہیں بتاؤں وہ بس ہمارے درمیان رہے گا، وعدہ؟ مرجان نے فوراً ہاں میں سر ہلایا۔ عماد نے گہرا سانس لیا۔ ہاں میں ہی راگا تھا، لیکن میں راگا ہو کر بھی راگا نہیں تھا۔ اس بات پر مرجان نے ناسمجھی سے اسے دیکھا۔ میرا پورا نام عماد بنگش ہے مرجان، میجر عماد بنگش، جنرل شہریار بنگش کا بیٹا، اور میں فوج میں ہوں۔ اس بات پر مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ فوج نے راگا کو کبھی قید سے آزاد کیا ہی نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ میں آیا تھا راگا بن کر، روپ بدل کر، تاکہ اس کے ساتھیوں کو پکڑ سکوں۔ عماد کی بات پر دو آنسو ٹوٹ کر مرجان کی آنکھوں سے گرے۔ میں نہیں دیکھ سکتا تھا تم سب کے ساتھ کچھ غلط ہو، میں جانتا ہوں تم سب معصوم تھے، اسی لیے میں تم سب کو اپنے پاس لے آیا، اور وعدہ کرتا ہوں اپنی آخری سانس تک تم لوگوں کا خیال رکھوں گا۔ عماد نے اس کے سر پر اپنا ہاتھ رکھا اور اٹھ کر وہاں سے جانے لگا۔ لالا۔ مرجان نے تڑپ کر اسے پکارا تو عماد نے اس کی جانب دیکھا جو اب سسک سسک کر رونے لگی تھی۔ وہ کیسے ہیں لالا؟ مرجان کے سوال پر عماد کرب سے اپنی آنکھیں موند گیا۔ اب وہ اسے کیا جواب دیتا کہ اس کا شوہر اپنے گناہوں کی سزا کال کوٹری میں کاٹ رہا تھا۔ اسے بھول جاؤ مرجان، عماد نے بے رحمی سے کہا تو مرجان نے نم آنکھوں سے اسے دیکھا۔ کیا آپ سانس لینا بھول سکتا ہے؟ عماد نے آنکھیں موند کر سر داہ بھری۔ اس نے جو راہ سنی مرجان، اس پر بس کانٹے ہیں اور کچھ نہیں۔ اتنا کہہ کر عماد نے وہاں سے جانا چاہا۔ کیا کانٹا ہے؟ مجھے بتاؤ لالا، کیا ہے ان کا سزا؟ مجھے جاننا ہے، مرجان نے عماد کے سامنے آ کر کہا تو عماد بے بسی سے اسے دیکھنے لگا۔ مرجان، نہیں لالا، بتاؤ مجھے کیا انجام ہوگا ان کا؟ مرجان نے روتے ہوئے پوچھا تو عماد نے اپنا ماتھا سہلانے لگا۔ پھر اس نے مرجان کو سچ بتانے کا فیصلہ کیا، صرف دو، یا عمر بھر کی قید یا عماد کے خاموش ہو جانے پر مرجان نے بے چینی سے پوچھا۔ اسے لگ رہا تھا اس کا دل بند ہو جائے گا۔ یا موت۔ مرجان کا دل سچ میں رک گیا تھا، سانس سینے میں ہی اٹک چکا تھا۔ اس کا سر بری طرح سے چکرایا۔ اس سے پہلے کہ وہ بے ہوش ہو کر زمین پر گرتی، عماد نے اسے تھام لیا۔ وہ اور الماس اسے فوراً اسپتال لے کر گئے تھے اور اب بے چینی سے اسپتال کے ہال میں ٹہل رہے تھے۔ تبھی ڈاکٹر وارڈ سے باہر آئی تو سب عماد بے چینی سے ان کے پاس گیا۔ سب ٹھیک ہے نا ڈاکٹر، آپ ان کے ہسبینڈ ہیں؟ ڈاکٹر نے عماد کے سوال پر اپنا ہی سوال کیا تو عماد نے انکار میں سر ہلایا۔ میں اس کا بڑا بھائی ہوں۔ عماد کی بات پر ڈاکٹر نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ مبارک ہو مسٹر، آپ ماموں بننے والے ہیں۔ ڈاکٹر کے الفاظ پر عماد اپنی آنکھیں موند گیا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا وہ خوش ہو یا اپنی بہن کی قسمت پر آنسو بہائے۔
مرجان کو ہوش آیا تو الماس جلدی سے اس کے پاس آ گئی، اس کا چہرہ چومنے لگی۔ مرجان نے گھبرا کر اسپتال کے کمرے کو دیکھا۔ میں کہاں ہوں؟ کیا ہوا تھا؟ مرجان کے سوال پر الماس اپنے آنسو پہنچ کر مسکرائی۔ تم اسپتال ہو مرجان، تم ماں بننے والی ہو۔ اپنی ماں کی بات پر پہلے تو مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں اور پھر وہ سسک سسک کر رونے لگی۔ الماس سے تڑپ کر عماد کو دیکھا جو خاموشی سے ایک کونے میں کھڑا تھا۔ مرجان: نہیں اماں، نہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا بیٹا، میرا بچہ کیسا رہے گا اپنے باپ کے بغیر؟ مرجان کے رو کر کہنے پر الماس بھی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کیا ہو گیا ہے؟ اسے سمجھانے کے بجائے آپ خود روئے جا رہی ہیں۔ چلے آئے میرے ساتھ، عماد نے الماس کا ہاتھ پکڑ کر کہا اور انہیں اپنے ساتھ لگاتا کمرے سے باہر لے گیا۔ کچھ دیر بعد وہ واپس آیا تو مرجان ویسے ہی رونے میں مصروف تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے یوں رو کر خود کو ختم کرنا کسی چیز کا حل ہے؟ عماد نے سینے پر ہاتھ باندھ کر اس کے پاس کھڑے ہوتے ہوئے پوچھا۔ تو کیا کروں لالا، کیسا رہے گا میرا بچہ اب باپ کے پیار کے بغیر؟ اپنی ہر سانس کے ساتھ وہ باپ کے پیار کو ترسے گا۔ میں کیا کروں لالا، کیسے کروں گی میں اس کی محرومی دور؟ مرجان یوں سسک سسک کر روتے ہوئے اسے کوئی دماغی مریضہ لگ رہی تھی۔ اس سے بہتر ہے ہم دونوں مر جائیں۔ ہاں لالا، جب آپ لوگ میرے باچا کو مارو گے تو ساتھ ہم دونوں کو بھی مرجان، عماد نے غصے سے کہا تو مرجان نے سہم کر اسے دیکھا، پھر اپنا چہرہ ہاتھوں میں چھپا کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ عماد اس کے پاس پڑی کرسی پر بیٹھا اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ ایسے مت کرو مرجان، اس حال میں تمہارا پریشان ہونا اتنا تم دونوں کے لیے صحیح نہیں ہے۔ تو اچھا ہے نا، اپنے صاحبان کی موت دیکھنے سے پہلے ہی ہم۔ بس مرجان، کیوں کر رہی ہو تم ایسی باتیں؟ عماد نے غصے سے کہا تو مرجان نے کربناک آنکھوں سے اسے دیکھا۔ تو کیا کہوں میں لالا، نہیں رہ سکتی میں ان کے بغیر، نہیں رہ سکتی۔ عماد نے ایک سرداہ بھری اور اپنا ہاتھ اس کے کندھے پر رکھا۔ میری بات سنو، وعدہ کرو مجھے تم کہ اپنے اور اپنے بچے کا خیال رکھو گی، یہ رونا چھوڑ کر اس ننھی جان کا سوچو گی جو اب اس دنیا میں نہیں آیا ہے۔ عماد نے اسے سمجھایا لیکن مرجان نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ بس آنسو بہانے میں مصروف تھی۔ بدلے میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ ویرا کو آزاد کروانے کی کوشش کروں گا۔ مرجان کے آنسو اس کی آنکھوں میں ہی تھم گئے۔ اس نے حیرت سے عماد کی جانب دیکھا۔ اپنا جی جان لگا دوں گا اسے آزاد کروا کر ایک عزت والی زندگی دینے میں، لیکن میری شرط یہ ہے کہ تمہیں اپنا خیال رکھنا ہوگا۔ عماد کی بات پر مرجان اپنا سر جھکا گئی۔ بولو مرجان، کرتی ہو وعدہ؟ عماد کے پوچھنے پر کچھ دیر تک مرجان خاموش رہی، پھر اس نے ہاں میں سر ہلا دیا۔ وعدہ، مرجان نے آنسو پوंچھ کر کہا تو عماد مسکرا دیا۔ بس اب عماد کو یہ سوچنا تھا کہ اپنی بہن سے کیا وعدہ اسے پورا کیسے کرنا تھا۔ ویرا نے حسب معمول دیوار سے ٹیک لگائے بیٹھا تھا، اس کا ماضی ایک کڑوی یاد کی طرح اس کی آنکھوں کے سامنے چل رہا تھا۔ تم نے اس بچے کو کیوں مارا عبداللہ؟ اپنے باپ کی آواز اس کے کانوں میں گونجی۔ اس نے مجھ سے لڑائی کی تھی بابا، پہلے اس نے مجھے مارا تو پھر میں نے بھی مارا، عبداللہ نے کندھے اچکا کر کہا۔ بری بات ہے عبداللہ، پھر کیا فرق رہ گیا اس میں اور تم میں؟ اپنے باپ کی آواز پر وہ کرب سے آنکھیں موند گیا۔ تو کیا کرتا میں بابا؟ چلے جاتے وہاں سے، اس سے دور، اور جب موقع آنے پر وہ تم سے معافی مانگتا تو معاف کر دیتے۔ تم عبداللہ ہونا اللہ کا بندہ، اور اللہ کا بندہ معاف کر دیتا ہے میری جان، وہ ظلم نہیں کرتا، وہ ظالم نہیں ہوتا۔ اس یاد پر دو آنسو ٹوٹ کر ویرا کی آنکھوں سے گرے۔ ایک بات یاد رکھنا بچے، محبت اور رحم انسان کا کمزوری ہوتا ہے، اب ان دونوں کو خود پر حاوی مت ہونے دینا، ایک ظالم درندے بن جانا جسے لوگ بس دہشت سمجھے۔ اب کی بار یعقوب خان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تھی۔ اس لیے اب تم بھی کسی پر رحم نہ کھانا، کسی کا خیال نہ کرنا، طاقتور بننا تم، اور نہ صرف اپنے دشمن کا سر دھڑ سے الگ کر دینا۔ یعقوب خان کا گھولا ہوا زہر اسے اپنی رگوں میں چلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ اپنی جو پہچان تھا بھول جاؤ، اب سے تم وہ نہیں جو پہلے تھا، اب تم ویرا بنے گا۔ ویرا، ویرا نے غصے سے اپنی مٹھیاں بیچ دیں۔ اس کا دل کر رہا تھا خود کو فنا کر دے، ان ہاتھوں کو توڑ دے جو معصوم لوگوں کی موت کا باعث بنے تھے، اس وجود کو ختم کرتے جو عبداللہ سے ویرا بنا تھا۔ کرتے ہوں گے آپ سب سے نفرت، لیکن مجھ سے نہیں۔ اب مجھ سے نفرت نہیں کرتا باچا، محبت کرتا ہے اب مجھ سے۔ مرجان کی آواز اس کے کانوں میں گونجی تو ویرا کی بس ہوئی، اپنے بال نوچ ہاتھوں میں دبوچ کر سسک سسک کر رونے لگا۔ میں پھر بھی آپ سے محبت کروں گی، ہمیشہ کروں گی، پھر دیکھنا آپ کی یہ نفرت ہار جائے گی میری محبت کے آگے۔ اسے یاد کر کے ویرا کا دل تڑپ اٹھا۔ سب سے زیادہ ظلم تو اس نے اسی پر کیا تھا جو اس سے محبت کرتی تھی۔ کیا زندگی تھی اس کی آخری سانس تک اس سے نہیں مل پانا تھا؟ نہیں تو ویرا،
اس محبت کے قابل نہیں تھا، وہ اس رشتے کے قابل نہیں تھا، وہ کیوں مرجان کو خود سے جوڑ رکھتا وہ اس قابل۔ اچانک ہی دروازہ کھلنے کی آواز پر ویرا نے دروازے کی جانب دیکھا، جسے کھول کر ایک کھیولا سا کال کوٹری میں داخل ہوا تھا۔ پھر وہاں کا بلب چلا اور روشنی ہو گئی۔ اس روشنی پر ویرا نے اپنی آنکھوں کو زور سے میچ دیا۔ کیسے ہو ویرا؟ جنرل شہیر کی آواز پر ویرا نے آنکھیں کھول کر انہیں دیکھا، لیکن کوئی جواب نہیں دیا۔ ابھی بھی بات نہیں کرو گے؟ جنرل شہیر نے اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ تو پہلے تو ویرا خاموش رہا، پھر کال کوٹری میں اس کی آواز گونجی، کروں گا بات۔ ویرا کی بات پر جنرل شہیر کے چہرے پر ایک مسکان آئی۔ شکر تھا، مہینے میں پہلی بار اس نے زبان پر لگا تالا کھولا تھا، لیکن آپ سے نہیں، راگا سے۔ ویرا کی اگلی بات پر جنرل شہیر کے ماتھے پر بل آئے تھے۔ راگا؟ ویرا نے اس بات میں اپنا سر ہلایا۔ یہ زبان اب صرف اسی کے سامنے کھلے گی تو اسے یہاں بلائیں، ورنہ جتنی طاقت ہے لگا کر دیکھ لیں، جتنی اذیت دے سکتے ہیں دے لیں، لیکن مجھ میں چھپے رازوں تک نہیں پہنچ پائیں گے۔ جنرل شہیر نے ویرا کی آنکھوں میں ایک عزم دیکھا تھا۔ وہ سچ کہہ رہا تھا، وہ کچھ بھی کر لیتے، ویرا کو جواب دینے پر مجبور نہیں کر سکتے تھے۔ وہ ڈر کر جواب دینے والوں میں سے نہیں تھا۔ جنرل شہیر اٹھے اور خاموشی سے اس کال کوٹری سے باہر نکل گئے۔ ایک بار پھر سے لائٹ بند ہو گئی اور وہ اندھیرا اور ماضی کی یادیں پھر سے ویرا کا مقدر بن گئی۔ عماد ویرا کی خواہش کے مطابق اس سے ملنے آیا تھا، اور اس نے کیسے ممکن کیا تھا یہ وہی جانتا تھا، کیونکہ عماد سیکرٹ ایجنٹ تھا اور اس کے بارے میں کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ لیکن عماد نے بھی اپنے بابا جنرل شہیر کے جنرل ہونے کا فائدہ اٹھایا تھا اور انہیں یقین دلایا تھا کہ وہ ویرا سے اپنی سچائی چھپائے گا۔ ویرا کال کوٹری کے اندر داخل ہوا، جہاں کافی اندھیرا تھا۔ بس دروازے پر لگی چھوٹی سی کھڑکی میں سے روشنی پھوٹ رہی تھی، لیکن روشنی میں عماد کا چہرہ نظر آنا ناممکن تھا۔ کہو ویرا، کیا کہنا تھا تمہیں مجھ سے؟ عماد نے راگا کی آواز میں کہا۔ تو ویرا زنجیروں میں جکڑے۔ ویرا نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، لیکن اسے عماد کے ہیولے کے سوا کچھ نظر نہیں آیا۔ مرجان کیسی ہے؟ مرجان کا نام زبان پر لاتے ہوئے ویرا کی آواز میں بہت کرب تھا۔ ٹھیک ہے دوست، اس کی فکر مت کرو، وہ اور اس کے گھر والے بحفاظت میرے پاس ہیں، اور میری آخری سانس تک حفظ و امان سے میرے پاس ہی رہیں گے، عماد نے نرمی سے کہا۔ تو ویرا حیرت سے اسے دیکھنے لگا۔ شاید راگا جب فوج سے چھوٹ کر آیا تھا تب سے ہی فوج سے ہاتھ ملا چکا تھا، لیکن ویرا کو اندازہ ہی نہیں ہوا تم سے ایک کام تھا فوجی۔ ویرا نے فوجی لفظ پر زور دیا، کیونکہ اسے لگ رہا تھا راگا فوج سے ہاتھ ملا کر خود بھی اس میں شامل ہو چکا ہے۔ ہاں کہو ویرا۔ ویرا نے سر داہ بھری اور نم آنکھوں سے اس کے ہولے کو دیکھنا چاہا۔ میں جانتا ہوں اب میرا مقدر ساری زندگی اس کوٹری میں رہنا ہے، اور میں نہیں چاہتا یہ زندگی مرجان میرے نام سے جڑ کر برباد کر دے، اس لیے تم مجھے طلاق کے کاغذات بنوا دو تاکہ میں اسے آزاد کر سکوں۔ طلاق کا لفظ زبان پر لاتے ہوئے ویرا کو لگا تھا کہ اس کا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ معاف کرنا دوست، لیکن بہت زیادہ دیر ہو گئی ہے، اب ایسا نہیں ہو سکتا، چاہ کر بھی تم مرجان کو طلاق نہیں دے سکتے۔ ویرا نے کیوں؟ کیونکہ مرجان تمہارے بچے کی ماں بننے والی ہے ویرا، تم بہت جلد باپ بننے والے ہو۔ ویرا نے حیرت سے عماد کو دیکھا۔ کیا راگا سچ کہہ رہا تھا؟ مرجان؟ ویرا کو رات یاد آئی جب وہ راگا کے ساتھ واپس آیا تھا۔ اتنے دن مرجان سے دور رہنے کے بعد اپنی تڑپ اور بے چینیوں میں وہ ہر حد پار کر گیا تھا۔ اب سب یاد کر کے ویرا کا دل کر رہا تھا اپنی جان لے لے۔ کاش وہ ایسا نہ کرتا۔ مرجان کے ساتھ ساتھ وہ اس ننھی جان کی زندگی بھی تباہ کر چکا تھا، جو بھی پیدا ہی نہیں ہوئی تھی۔ اگر اس کی بیٹی پیدا ہوتی تو کیا ہوتا اس کا مستقبل؟ وہ تو ساری زندگی ایک دہشت گرد کی اولاد کہلاتی۔ یہ سب سوچ کر ویرا نے اپنے بال اپنی مٹھیوں میں بھینچے اور چیخ چیخ کر رونے لگا، جبکہ عماد بس اسے رحم کی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں ویرا کہ جو تمہارے ساتھ ہوا وہ بہت بڑا ظلم تھا، لیکن خود پر ہوا ظلم ہمیں ظالم بننا تو نہیں سکھاتا ویرا۔ اگر ظلم ہی کرنا تھا تو ان پر کرو جو اس قابل ہیں۔ عماد کی آواز میں اس کے لیے بہت دکھ تھا۔ جانتے ہو کال کون تھا ویرا؟ اس کا اصلی نام کمار شنکر ہے، اور نام سے اندازہ لگا لیا ہوگا تم نے کہ اس کا تعلق کہاں سے ہے۔ اور راگا اور رگھو کرشن بھی۔ اب بھی اپنے غصے میں تم اپنے ملک کے خلاف ہی کن کا ساتھ دیتے رہے ویرا؟ عماد کی بات پر ویرا کا سر شرمندگی سے جھک گیا۔ اسے خاموش دیکھ کر عماد وہاں سے جانے لگا، جب اس کے کانوں میں ویرا کی آواز پڑی، مرجان کا بہت خیال رکھنا، تمہیں اللہ کا واسطہ۔ عماد اس بات میں سر ہلا کر وہاں سے چلا گیا، اور ویرا اپنے احساس گناہ میں دبتا چلا گیا۔ ہاں، اس کی سزا یہی تھی کہ وہ اپنے بچے کے بغیر تڑپ تڑپ کر زندگی کو کاٹے، کیونکہ وہ بھی تو نہ جانے کتنوں کے گھر اجاڑنے کا باعث بنا تھا۔ ویرا کے گناہوں کی سزا تھی جو اسے کاٹنی تھی، لیکن مرجان اور اس کی اولاد کو سزا صرف ان سے منسلک ہونے کی کاٹنی تھی۔ مرجان گمسم سے بیٹھی تھی اور عماد سے کیا اپنا وعدہ نبھا رہی تھی۔ وہ بس نہ چاہتے ہوئے بھی جی رہی تھی۔ مرجان کا ہاتھ بے ساختہ اپنے پیٹ پر گیا، جہاں ان کی محبت کی نشانی پل رہی تھی۔ کیسے جیتا اس دنیا میں وہ معصوم اپنے باپ کی محبت کے بغیر؟ کیا یہ دنیا اسے جینے دیتی؟ اسے ہر پل یہ احساس دلاتی کہ وہ ایک دہشت گرد کی اولاد ہے۔ یہ سب سوچتے ہوئے آنسو مرجان کی آنکھوں سے بہہ نکلے۔ تبھی اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکا تو وہ آنسو پہنچ کر سیدھی ہوئی
اور دوپٹہ سر پر لیا۔ عماد مسکراتے ہوئے کمرے میں داخل ہوا تو مرجان اسے دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دی۔ چلو آنکھیں بند کرو، تمہارے لیے ایک سرپرائز ہے۔ سرپرائز؟ مرجان نے ناسمجھی سے پوچھا۔ چھوڑو تم سب، آنکھیں بند کرو، مرجان اس کے منہ بنا کر کہنے پر مسکرائی اور اس نے آنکھیں بند کر لیں۔ اب اپنی آنکھیں کھولو۔ مرجان نے آنکھیں کھولیں تو اسے لگا یہ اس کی آنکھوں کا دھوکہ ہو۔ اس کے سامنے ہی وانیہ مسکراتے ہوئے کھڑی تھی۔ وانی! مرجان کے پکارنے پر وانیہ اس کے پاس آئی اور اس کے گلے سے لگ گئی۔ اپنی پیاری دوست کا سہارا ملتے ہی مرجان کی آنکھیں پھر سے نم ہوئیں۔ لو، اس لیے نہیں لایا تمہاری بھابھی کو یہاں کہ اسے رو کر دکھاؤ۔ اب رونا نہیں، خوشی خوشی اس سے باتیں کرو، میں اماں کے ساتھ مل کر کچھ اچھا سا بنا کر لاتا ہوں تم دونوں کے لیے۔ عماد اتنا کہہ کر وہاں سے چلا گیا اور مرجان نے نم آنکھوں سے مسکرا کر وانیہ کو دیکھا۔ کیسی ہو تم وانیہ؟ مرجان کے سوال پر وانیہ مسکرائی۔ اب تمہیں دیکھ لیا نا، اب بالکل ٹھیک ہوں۔ لیکن تم ٹھیک نہیں لگ رہی۔ ایک افسردہ سی مسکان مرجان کے ہونٹوں پر آئی تھی۔ ان کے بغیر میں کیسے ٹھیک ہو سکتا ہوں وانی؟ وانیہ نے نم آنکھوں سے مرجان کو دیکھا۔ عماد نے مجھے بتایا ویرا بھائی کے بارے میں۔ وانیہ نے مرجان کا ہاتھ اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ فکر مت کرو مرجان، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مرجان نے اپنا سر انکار میں ہلایا۔ کچھ ٹھیک نہیں ہوگا، ایسا لگتا ہے سب ختم ہو گیا۔ اتنا کہہ کر مرجان پھر سے رونے لگی اور وانیہ نے بے بسی سے اسے دیکھا، پھر سوچ کر اس کا چہرہ ہاتھ میں تھاما اور اس کے آنسو پونچھ دیے۔ کبھی بھی یہ سب کچھ ختم نہیں ہوتا مرجان، وانیہ ہلکا سا مسکرائی۔ پتہ ہے میں اپنے سائے سے بھی ڈرنے والی لڑکی تھی جو سب سے بچنے کا سہارا اپنی جڑواں بہن کو سمجھتی تھی۔ پھر ایک دن میری یونیورسٹی پر حملہ ہوا اور دہشت گرد مجھے، میری بہن، میرے باپ باپ سے دور لے گئے، سب اپنوں سے دور تنہا کر دیا مجھے۔ اس دن مجھے لگا کہ سب ختم ہو گیا۔ وانیہ کی بات پر مرجان خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ لیکن پھر دہشت گردوں کے سردار راگا نے میری حفاظت کی، مجھے اپنے ساتھی سے بچانے کے لیے اپنے نکاح میں لیا۔ ہر حق ہوتے ہوئے بھی مجھ سے کوئی زبردستی نہیں کی اور مجھے تحفظ میں رکھا، اور ان سب باتوں کی وجہ سے میرا دل اس کی جانب مائل ہو گیا۔ پتہ ہے مرجان، جس دن میں نے اپنے دل کے احساسات راگا کے لیے محسوس کیے، اس دن مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ مرجان بس بت بنی وانیہ کی باتیں سن رہی تھی، جو ایسا لگ رہا تھا کہیں کھوئی کھوئی سی بات کہہ رہی ہو۔ پھر ایک دن میں نے راگا کو ایک فوجی پر بندوق تانے دیکھا۔ میں نے انہیں روکا کہ وہ اسے نہ مارے، لیکن وہ نہیں رکے، تو میں نے ان کو گولی مار دی۔ مرجان کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس کے دل میں گولی لگی مرجان، جس کے لیے میرا دل تڑپتا تھا، اور اس دن ان کا بے جان وجود دیکھ کر مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ مرجان نے اپنا ہاتھ وانیہ کے ہاتھ پر رکھا۔ پھر ایک دن میرے بابا نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرا نکاح اپنے جنرل کے بیٹے سے طے کر دیا ہے۔ میں یہ نکاح نہیں کرنا چاہتی تھی مرجان، مجھے لگا میں راگا کے سوا کسی کی نہیں ہو پاؤں گی، لیکن پھر بھی اپنے پاپا کی خاطر ان کی بات مان گئی، اور جب میں نے اپنے بابا کی رضا کے لیے وہ نکاح قبول کیا تو مجھے لگا سب ختم ہو گیا۔ وانیہ نے اپنی آنکھوں سے آنسو پونچھے اور مسکرائی۔ لیکن پھر میں نے اپنے شوہر کو دیکھا، عماد کو دیکھا، تو پتہ چلا یہ تو وہی ہیں، یہ وہی میرے راگا تھے مرجان، جنہوں نے مجھے تحفظ دیا، میرا خیال رکھا۔ وانیہ نے مرجان کے ہاتھوں اپنے ہاتھوں میں پکڑے۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ راگا کی جگہ وہ راگا کو لوپ لے کر وہاں گئے تھے، اور اصلی راگا کو تو انہوں نے کبھی آزاد کیا ہی نہیں تھا۔ مرجان کے ماتھے پر بل آئے، تو وہ کون تھا جسے تم نے مارا؟ مرجان کے سوال پر وانیہ نے سر داہ بھری۔ وہ اصلی راگا تھا جو جیل سے بھاگ آیا تھا اور یہاں واپس آ کر سب کو عماد کی سچائی بتانا چاہتا تھا، لیکن تب مجھے یہ بات نہیں پتہ تھی۔ مرجان نے اس بات میں سر ہلایا۔ لیکن دیکھو مرجان، خدا نے مجھے ہر امتحان سے نکالا، مجھے ایسے آدمی کی محبت دی جسے میں نے چاہا تھا۔ دیکھنا اللہ تعالیٰ تمہیں بھی تمہاری چاہت اور خوشیاں ضرور دیں گے انشاءاللہ۔ وانیہ نے مسکرا کر کہا تو مرجان کے ہونٹوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ لیکن کیسے وانیہ؟ میرا شوہر کوئی دہشت گرد کے بھیس میں چھپا فوجی نہیں تھا، وہ سچ میں دہشت گرد تھا، اور قانون انہیں سزا دیتا ہے وانیہ، معاف نہیں کرتا۔ مرجان نے روتے ہوئے کہا تو وانیہ مسکرا دی۔ جب ہمارے رب کچھ کرنا چاہتا ہے نا مرجان، تو اس کے سامنے کیوں کر اہمیت رکھتا ہے، وہ بس کیوں کن کہتا ہے اور سب ہو جاتا ہے، تم بس دعا کرو۔ وانیہ نے اس کا چہرہ ہاتھ میں پکڑ کر کہا تو مرجان نے آنسو پونچھ کر ہاں میں سر ہلا دیا، بتا دیا سب کچھ، اپنی دوست کو مل گیا چین دل کو۔ عماد ٹرے لے کر کمرے میں داخل ہوا تو وانیہ اس کی بات پر ہنس دی۔ سب بتایا؟ یہ تو بات بتائی کہ تم اس قدر بے وقوف تھے کہ یہ تم نے نوٹس نہیں کیا کہ جب راگا سے تمہارا نکاح ہوا تھا، اس کا نام عماد بنگش ولد شہریار بنگش تھا، اور جس فوجی کے بیٹے سے تمہارا نکاح ہوا، اس کا نام بھی باش بنگش ولد شہریار بنگش تھا۔ سچ میں بے وقوف بیوی دے دی ہے اللہ نے۔ مرجان اور وانیہ دونوں ہی اس کی بات پر ہنس دی، اور انہیں ہنستا دیکھ کر عماد مسکرا دیا۔ اس نے نرمی سے اپنا ہاتھ مرجان کے سر پر رکھا۔ تم بس یوں ہی مسکراتی رہا کرو، اسے میں اکثر ہی یہاں لاتا رہوں گا۔
इमाद ने वानिया को मोहब्बत से देखते हुए कहा तो मरजान ने मुस्कुराकर हाँ में सर हिलाया। अपनी दोस्त को वापस पाकर कुछ देर के लिए ही सही वो अपना हर गम भूल गई थी। चिड़चिड़ाहट की आवाज़ पर दरवाज़ा खुला और जनरल शहीर इस काल कोठरी में दाखिल हुए। वीरा हस्बे मामूल जंजीरों में जकड़ा एक कोने में बैठा था। कैसे हो वीरा? जनरल शहीर की आवाज़ पर वीरा ने इनकी जाने मुर्दा आंखों से देखा। तुमने कहा था तुम राघव से बात करोगे, हमने तुम्हारी इससे बात करवाई, क्या अब तुम हम कुछ कहना चाहते हो? जनरल शहीर की बात पर वीरा ने गहरा सांस दिया। आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों में एक गाँव जो दिखने में तो आम सा कबीला है, लेकिन इसमें रहने वाला हर आदमी हमारी तरह ही एक दहशतगर्द है। मीरा की बात पर जनरल शहीर की आंखें हैरत से फैल गईं। मशहूर सियासतदान सियासत की आड़ में छुपकर दहशतगर्दों को सपोर्ट करता है और इनसे अपने काम कराता है। वीरा की हर बात जनरल शहीर को पहले से भी ज़्यादा हैरान कर रही थी। और यही नहीं, तुम लोगों में छुपा एक मेजर इब्राहिम शेख दहशतगर्दों का जासूस है। जनरल शहीर अब अपना माथा पकड़ चुके थे। ऐसे बहुत से राज हैं जो मैं जानता हूँ, ऐसे राज जो तुम्हारी सोच के पास से भी नहीं गुजरते। वीरा की बात पर जनरल शहीर ने इसकी जानिब देखा। बताना चाहोगे सब हमें? जनरल शहीर के सवाल पर वीरा के होठों पर तलख मुस्कुराहट आई थी। मुफ्त में क्या चाहते हो तुम? जनरल शहीर ने इसे गहरी निगाहों से देखते हुए पूछा। तो वीरा कर्ब से अपनी आंखें मूंद गया। सिर्फ एक मौका। जनरल शहीर ने हैरत से इसकी जानिब देखा। जिसको मैं जानता हूँ इसे पकड़वाने में तुम लोगों का साथ दूंगा, लेकिन इसके बाद मुझे आज़ादी चाहिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। इतना कहकर वीरा फिर से दीवार के साथ अपना सर टिकाकर आंखें मूंद गया। जनरल शहीर कुछ देर इसे देखते रहे, फिर उठकर वहाँ से चले गए। जो वीरा मांग रहा था वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था, बहुत ज़्यादा मुश्किल।